السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ 5 وقت دن میں وضو بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک حدیث ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کل آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ آپ حضور کی امت ہے۔ تو لوگوں کو جو وضو نہیں کرتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کل اگر حضور آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو آپ کیا کریں گے۔ حدیث سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پہچاننے کی کیا کیا علامتیں ہوگی۔ جو علامتیں ہوں گی آپ ان میں سے عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سن کر جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکاۃ شریف حدیث نمبر 299۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت کتنی تعداد ہوگی کہ میرے چاروں طرف مجھے گھیر لیں گے۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے، جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی پیشانی چمکتی ہوگی۔ ان کے علاوہ کوئی اور ایک نشانی ہے کہ ان کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے نماز پڑھتے رہیے۔ نماز پڑھیں گے تو وضو بھی کریں گے، اور وضو کریں گے تو آپ کے ہاتھ، پاؤں، پیشانی، گھٹنے، پیر کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ اس چمکنے کی وجہ سے حضور پہچان لیں گے۔ تو ان لوگوں کو ذرا افسوس کرنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضور انہیں کیسے پہچانیں گے؟ جو وضو نہیں کرتا ان کے ہاتھ پیر کیسے چمکیں گے؟ نہیں چمکیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ نمازی نہیں ہے، یہ بندہ وفادار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر دھتکار دیے گئے، کل قیامت کے دن اگر انجان ہو گئے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت یہ فرمائی کہ مومن بندے کے ارد گرد ان کی جو اولادیں ہیں، جنتی اولادیں، ارد گرد ان کے گھوم رہے ہوں گے، ارد گرد ان کے چل رہے ہوں گے۔ اس لیے اپنے اولادوں کو دین کا درس دے اور اسے نمازی بنائیں، اسے جو ہے پاک باز بنائیں، اسے جو اللہ کا ڈر دلائے۔ ان کے دلوں میں، اپنے اولادوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم کیجیے تاکہ وہ بندہ گمراہ نہ ہو، تمہارا بیٹا، تمہاری اولادیں گمراہ نہ ہو، وہ اپنا ایمان بیچ نہ دے اور اپنا ایمان محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے اپنے اولادوں کو جنتی کر دیا، اپنے اولادوں کو نمازی بنا دیا، اپنے اولادوں کو مسجد کا آباد کرنے والا بنا دیا، تو یقین جانے یہی اولادیں کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں مومن کے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں پہچان جاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، حتی الامکان کوشش کریں کہ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے خدا کی عبادت کرے، کیونکہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کو برتنے کے لیے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو ہمیں استعمال کرنے لینا ہے، نہ کہ ہمیں استعمال کرنے انہیں دینا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو استعمال کرتے رہیں گے حلال طریقے سے تو صحیح ہے، اگر یہ دنیا ہماری استعمال کرنے لگ جائے، ہم اس کے غلام ہو جائے، ہم اس کے تابع ہو جائیں، ہم مال و متاع میں گم ہو جائے، ہم بیوی بچے میں گم ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے، تو اس کا حساب ہوگا، پل پل کا حساب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ کیسے دیں گے؟ اگر اللہ رحم فرمائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے، آپ چاہتے ہیں کل قیامت کی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے جنتی کر دے اللہ تعالیٰ، تو آپ کو ان طریقوں پر حدیث کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق چل رہی ہے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے بال بچوں کو دیندار بنائیں، خود بھی دیندار رہے۔ قرآن کا یہی حکم ہے، رسول اللہ کی حدیث کا یہی حکم ہے کہ جو کام دین میں تم کرو اس میں اولادوں کو بھی لگاؤ اور خود اس پر پابند رہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔